واقعہ حکایت سی مشہور ہے کہ دو عالموں کا مناظرہ ہوا. مناظرہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم ہے کتنا نہیں. استغفر اللہ العظیم، بد نصیبی امت کی کہ اپنے عقل کے پیمانوں سے اور مطالعہ کے پیمانوں سے علم مصطفیٰ کو ناپتے. مناظرہ تھا، ساری رات دونوں عالم اپنے شاگردوں کو لے کر کتابیں کھنگالتے رہے، ادھر بھی کتابوں کا ڈھیر ادھر بھی کتابوں کا ڈھیر، ساری رات نہ وہ سوئے نہ وہ سوئے. صبح مناظرے کا میدان گرم ہو گیا، سٹیج پر آ گئے. ان میں جو ایک سنی تھا اس نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے کہا لوگوں ایک بات میری پہلے سن لو پھر مناظرہ شروع کر لینا. اس نے کہا میں نے بھی ساری رات نیند گوائی، اس نے بھی ساری رات نیند گوائی ہے، سویا یہ بھی نہیں سویا میں بھی نہیں. میں نے بھی ساری رات سینکڑوں کتابیں کھنگالی، اس نے بھی ساری رات سینکڑوں کتابیں کھنگالی. یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے آقا کا، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں حضور کا، مگر رات بسر اس نے بھی کی میں نے بھی کی. فرق یہ رہا میں ساری رات یہ تلاش کرتا رہا، یہ ساری رات یہ شخص ساری رات کتابوں میں یہ تلاش کرتا رہا کہ کہیں یہ لکھا مل جائے کہ حضور کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، یہ مل جائے کہ اس کا بھی علم نہ تھا، یہ مل جائے اس کی بھی خبر نہ تھی. یہ ساری رات کتابوں سے معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے نبی کی لا علمی تلاش کرتا رہا. استغفر اللہ العظیم. اور میں ساری رات یہی تلاش کرتا رہا کہ یہ مل جائے کہ میرے نبی کو سب کچھ پتا تھا. ہائے ہائے ہائے، میرے نبی کو سارا کچھ اللہ نے دے رکھا تھا. میں ساری رات علم تلاش کرتا رہا کہ میرا نبی یہ بھی جانتا تھا یہ بھی جانتا تھا یہ بھی جانتا، میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے اور یہ بھی جانتے رہیں گے. میں ساری رات یہی دیکھتا رہا، یہ لا علمیاں دیکھتا رہا. بس اتنا بتا دو امتی ہونے کا حق اس نے ادا کیا یا میں نے ادا کیا؟ وہی بات، کس گھاٹے والا پہلو کون دیکھتا رہا، وعدے والا پہلو کون دیکھ. مناظرہ ختم ہو گیا. دوستو سنیت کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے. ذہن میں رکھ لیں یہ بات. سنیت ایک عقیدہ ہے. کون سا عقیدہ؟ جو قرآن نے دیا، بس اس کے سوا کچھ نہیں. عقائد قرآنی کی صحیح تعبیر اسی کا نام سنیت ہے. عقائد حدیث نبوی کی صحیح تعبیر اسی کا عنوان سنیت ہے. عقائد صحابہ و اہل بیت اس کی تعبیر اسی کا نام سنیت ہے. باقی سب تفصیلات و جزیات ہیں. اور وہ عقیدہ یہ سنیت اس سوچ کا نام ہے کہ مثلیت کا انکار نہ کرو پر زندگی یار کے اونچی شانوں کو تلاش کرنے میں گزار دو، زندگی فضیلت تلاش کرنے میں گزار دو. محمد محمد کریں دے گزر گئی. سنیت یہ ہے محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی. محبوب کو محبوب کے ہاں تلاش کرو، محبوب کا روح کھاؤ. اپنی نگاہ سے نہ دیکھو، اس نگاہ سے دیکھو جس سے خدا دکھانا چاہتا ہے. حضور کے دو مرتبے تھے، کبھی مقام ابدیت پہ کھڑے ہوتے، اللہ کے حضور مقام بندگی پر کھڑے ہوتے، اور بندگی کے مقام پہ کھڑے ہو کے آپ کی بندگی کا حق تھا کہ یوں عرض کرتے میں تو کچھ بھی نہیں. بندگی کا حسن یہی ہے، مولا میں تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، سب تیرے پاس. میں کسی شے کا مالک نہیں، ہر شے کا مالک تو. میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ تو جانتا ہے. مجھے خبر نہیں کیا ہوگا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. یہ زبان زبان بندگی ہے، زبان عقیدہ نہیں. یہ لسان ابدیت ہے. اس لیے ہے کہ کوئی نبی کو خدا نہ سمجھ لے، جیسے یہود و نصارہ سے غلطی ہوئی. نبی نے مقام ابدیت پہ کھڑے ہو کر اپنی ابدیت کا حق ادا کرتے ہوئے یوں فرمایا. اور ایک مقام محبوبیت کا ہے، جب نبی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اسی طرح پیش کرتے، اسی طرح پیش کرتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا اپنے حبیب کو کس طرح پیش فرماتا. نبی نے اپنی ابدیت کو پیش کرنے کا حق ادا کر دیا، اور خدا نے بھی اپنے محبوب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا حق ادا کر دیا.
جب نبی نے کہا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ابدیت کا حق ادا کر دیا۔ جب نبی نے کہا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، آقا نے ابدیت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سارے کلمات آج جو مناظروں کا موضوع بن گئے، ارے نادانو سمجھو یہ تو مصطفیٰ کا اظہار ابدیت تھا اور نفی شرک تھا۔ مقام مصطفیٰ کا وہ ہے جو رب دکھا رہا ہے۔ کیسے؟ یہ فرما کر یہی عبد مقرب جب شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے حبیب میں رب ہوں اور مستغنی ہوں قسم کھانے سے، میں مستغنی ہوں قسم کھانے سے، لا زائدہ ہے، مجھے قسمیں کھانے کی حاجت نہیں، مستغنی ہو کر بھی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ دور دور سے چل کے میرے گھر کے طواف کو آتے۔ لا اقسم بہذا البلد، ان وجہوں سے قسم نہیں کھاتا، نافیہ بھی ہے زائدہ بھی ہے، کئی اقسام ہیں، اور کھاتا ہوں قسم شہر مکہ کی۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، پیارے صرف اس لیے کہ تیرے تلوے اس شہر کی گلی کو لگے، تیرا گھر اس شہر میں ہے۔ انت حل بہذا البلد، محبوب تیرا پتہ اس شہر کا ہے، تیرا گھر اور سکونت اس شہر کی ہے۔ ارے نادانو اظہار ابدیت کے کلمات کو دیکھا اور رب کے اظہار محبوبیت کے کلمات کو نہ دیکھا۔ کوئی اپنے عبد کی اس طرح قسمیں کھاتا ہے، زمین کی گلیوں کی کوئی قسمیں کھاتا ہے۔ اس لیے قسم کھاتا ہوں محبوب کہ تیرا رہنا سہنا اس شہر میں، اور پھر یہ کہ واو حال کے لیے کہ لا اقسم بہذا البلد، میرے حبیب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کب؟ وانت حل بہذا البلد، درا حالے کہ تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے، جب تو خرام ناز کرتا ہے مکہ کی گلیوں میں، ان لمحوں محبوب اس شہر کو بھی قسم کھانے کو جی کرتا ہے۔ اور لا اقسم بہذا البلد، لا نافیہ، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ مولا کب؟ وانت حل بہذا البلد، جب تو یہاں سے چلا جائے گا۔ قاضی ایاز نے بیان کیا جب تو یہاں سے مدینہ رخصت ہو جائے گا تو پھر اس کی قسم تو تیری وجہ سے کھاتے تھے، پھر مدینے کی قسمیں کھائیں۔ جہاں تیرا گھر ہے پیارے، جہاں تیرا ڈیرا ہے، جہاں تیرا وسیب ہے، جہاں تیرے قدم رکھتے ہیں، جہاں تیرا وجود رہتا ہے، جن ہواؤں میں تو سانس لیتا ہے، جو فضائیں تیرے رخساروں کو بوسہ لیتی ہیں، ان فضاؤں کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ مقام محبوبیت ہے